الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کے مستورات کے بیان کے لیے ہم کافی عرصہ فکر مند رہے کہ کون سے عنوانات سلیکٹ کیے جائیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ عورت کی زندگی کے مختلف سٹیجز ہیں، تو اس کو سمجھایا جائے کہ ہر سٹیج پر وہ ایک بہترین عورت کیسے بن سکتی ہے۔ مثلا بہترین بیٹی کیسے بن سکتی ہے، بہترین شاگردہ کیسے بن سکتی ہے، پھر شادی کے بعد بہترین بیوی کیسے بن سکتی ہے، پھر بہترین بہو کیسے بن سکتی ہے، بہترین ماں کیسے بن سکتی ہے، بہترین ساس کیسے بن سکتی ہے، اور اللہ کی بہترین بندی کیسے بن سکتی ہے۔ یعنی زندگی میں جو جو انسان کے مراحل آتے ہیں اس میں اس کو یہ رہبری دی جائے، گائیڈنس دی جائے کہ وہ اپنی زندگی کو بہترین کیسے بنا سکتی ہے۔ اس پر ہم نے مارکیٹ میں کتابیں دیکھیں تو دو چار کتابیں ملیں مثالی میاں بیوی کے عنوان پر، لیکن جب ان کو بھی پڑھا تو ان میں کوئی اتنا رچ مٹیریل نہیں تھا، اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ ان عنوانات کے مٹیریل کو سرچ کرنے میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑی۔ ہم نے اس کو دینی نقطہ نظر سے بھی چھانا، اور پھر ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ میں جو اس وقت لوگوں نے اس کے متعلق کچھ اصول وضع کر لیے ہیں ان کو بھی ڈھونڈا۔ چنانچہ جب بھی بیان میں یہ کہا جائے گا کہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے، تو اس سے مراد ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ، یونیورسٹی آف میشیگن، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا یا نیو یارک یونیورسٹی یا پینسلوینیا، یعنی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی جو ریسرچ ہے وہ بتائی جائے گی۔ امید ہے کہ خواتین ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جس طرح عورتوں کو رہبری کی ضرورت ہے مردوں کو بھی تو ہے، لہذا اس دفعہ بیانات کی ترتیب ایسے رہے گی کہ دن میں عورتوں کے سامنے مثالی بیٹی کے عنوان پہ بات ہوگی، اور رات کو مردوں کے سامنے مثالی بیٹے کے عنوان پہ بات ہوگی۔ دن میں اگر مثالی شاگردہ کے عنوان پر بات ہوگی تو رات کو مردوں کی مجلس میں مثالی شاگرد کے عنوان پہ بات ہوگی۔ اگر دن میں بہن کے عنوان پہ بات ہوگی تو رات کو مثالی بھائی کے عنوان پہ بات ہوگی۔ دن میں مثالی بیوی کا عنوان ہوگا، رات کو مثالی خامد کا عنوان ہوگا۔ دن میں مثالی ماں کا عنوان ہوگا تو رات کو مثالی باپ کا عنوان ہوگا، تاکہ یہ مجالس جس طرح عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوں اسی طرح مردوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے نوجوان بچوں کو، خامدوں کو، بھائیوں کو رات کی ان مجالس میں ضرور بھیجیں، کیونکہ یہ عنوانات ایسے ہیں جن پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اگر ہم مین آور کیلکولیٹ کریں تو سینکڑوں مین آورز ایک ایک ٹاپک کے اوپر لگائے گئے، جس کے بعد
یہ مواد آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ عورت کے حقوق کے معاملے میں اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بہت اونچ نیچ رہی ہے۔ کئی ایسے بھی معاشرے گزرے کہ جہاں انہوں نے عورت کو اتنا سر پہ چڑھایا کہ اس کی عبادت ہی شروع کر دی، اس کے بت بنا کے رکھ لیے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ عورت کو اتنا ڈیگریڈ کیا گیا کہ اس کے وجود کو بھی برداشت نہ کیا گیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عربوں میں گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا ایک بری بات سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ چھوٹی معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کتنی حیوانیت کی بات ہے کہ ایک معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں بیٹی کے نام کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے باہر ایک قبرستان تھا جس میں ایسے بچوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کا وجود بھی برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، اس میں بیٹی کے حقوق کی بات کرنا یا بیٹی سے محبت پیار سے پیش آنے کی بات کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پر احسان فرمایا اور لوگوں کو ان کے حقوق بتائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور پھر جوان ہونے پر اس کی شادی کر دے تو یہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ بیٹی کو عزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آئے، زیادہ محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں محبت کو، نرمی کو مقدم رکھے۔ بلکہ اگر ایک باپ گھر کوئی چیز لائے، اس کا بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو چیز پہلے دے، اس عزت کی وجہ سے جو اللہ نے بیٹی کو عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس گناہ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے اس وقت ندامت ہو رہی ہے کہ میں انسان تھا یا میں حیوان تھا، میں نے یہ گناہ کر کیسے لیا؟ نبی علیہ السلام نے پھر اسے سمجھایا کہ اسلام سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب معاف ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ گھر کے اندر ہم بیٹی کے وجود کو پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ جس کے ہاں بیٹی ہوتی تھی وہ چھوٹی معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا۔ میرا بھی یہی ذہن تھا۔ ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی، میں تجارتی سفر کے لیے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ بیوی حمل سے فارغ ہو چکی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا۔ میں مطمئن ہو گیا، چلو قصہ تمام ہو گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں دور بھیج دیا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ اتنی آمد و رفت عام نہیں تھی،
مہینوں اور سالوں کے بعد رشتہ دار ایک دوسرے کو ملتے تھے تو صحیح خبر کا پتہ نہیں چلتا تھا. چنانچہ یہ بچی میری بیوی کے بہن کے گھر پلتی رہی حتیٰ کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. کبھی وہ بہن میری بیوی کو ملنے کے لیے آتی تو یہ بچی بھی ساتھ ہوتی. میں اسے اپنی سالی کی بیٹی ہی سمجھتا رہا. اب چھوٹی بچی جب گھر میں آتی تو کبھی مجھ سے بات کرتی، کبھی مجھے دیکھتی، کبھی ہنستی مسکراتی تو مجھے اچھی لگتی. تو میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ محبت سے پیش آتا، حتیٰ کہ چند مرتبہ آنے کے بعد مجھے اس بچی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ فیل ہونے لگی. وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی، میں اسے اپنی گود میں بٹھاتا، اس سے کھیلتا، اس سے بات چیت کرتا. جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ میری محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا تو ایک دن اس نے ڈسکلوز کیا کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، یہ تو میری بیٹی ہے. میں نے اسے وہاں بھیج دیا تھا. اور دیکھیں ہماری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم باتیں کرتی ہے. میں نے بیوی کی بات تو سن لی، لیکن میرے اندر جو ایک حیوانیت تھی وہ بیدار ہو گئی، اور میں نے دل میں فیصلہ کر دیا کہ میں اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا. فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ایک کام جانا ہے اور میں بچی کو ساتھ لے جاؤں گا. اس نے کہا بہت اچھا، لے جاؤ. میں نے اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لیا اور راستے میں نے ایک کدال خریدا اور شہر سے باہر جا کر ایک جگہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ چھوٹی بچی میرے پاس کھڑی تھی. تھوڑی سی مٹی میرے کپڑوں پہ گری تو بچی نے اس مٹی کو جھاڑا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، آپ ذرا خیال رکھیں. مگر اس کی ان معصوم باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. میں گڑھا کھودتا رہا حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے بچی کو زبردستی پکڑا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا. پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے شروع کر دی. وہ بچی رونے لگی. اس نے مجھے پکارا، میرے بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے. مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی کہ میں نے اس بچی کی آواز کا ذرا خیال نہ کیا اور میں مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ وہ بچی زندہ دفن ہو گئی. اس کی آواز آنا بند ہو گئی. جب میں نے اس کو زمین میں دفن کر لیا تو میں واپس گھر آ گیا اور بیوی کو بتا دیا. تو بیوی کیا کہہ سکتی تھی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زندگی کا وقت وہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کیا. پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہمیں انسانیت سکھائی، دین سکھایا، اور آپ نے ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہنا سکھایا. اب یہ بیٹی جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری اپنی نہیں. لیکن اب ہمارے دلوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو بھی اٹھاتا ہوں اور اس سے پیار کا اظہار کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیٹی کا وجود اللہ کی رحمت ہوتی ہے. عام طور پر لوگوں کو دیکھا کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر ماں باپ کو سیکیورٹی زیادہ فیل ہوتی ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہو گیا، یہ بڑا ہوگا، بزنس کرے گا، جاب کرے گا، کمائے گا، اور گھر کے لوگوں کے لیے سپورٹ کا کام بھی کرے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ بچی ہونے کی وجہ سے بزنس نہیں کر سکتی
اور اگر کرے بھی صحیح تو اس کی سیکیورٹی کا ساری زندگی مردوں کو ہی خیال رکھنا پڑے گا۔ پھر بیٹے کے پیدا ہونے سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے، اس کا نام آگے چلتا ہے، اور بیٹی تو کسی دوسرے کے گھر کی زینت جا کے بنتی ہے۔ اس لیے لوگ بیٹے کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ کم خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بیٹی کی پیدائش پہ بھی خوشی کا اسی طرح اظہار کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ حکم دیا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے۔ عقیقہ کا کیا مطلب؟ کہ جانور ایک قربان کرے، کھانا بنائے اور قریبی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلائے، اور یہ اظہار ہے اللہ کے ہاں شکر کا کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے۔ اور اگر کسی کے ہاں بیٹا ہو تو وہ 2 بکرے قربان کرے، کیونکہ اب اس کے نام بھی آگے چلے گا، نسل بھی آگے چلے گی، تو زیادہ شکر کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی خوشی کا اظہار تو گویا دونوں کی ولادت پہ ہوا، بیٹی پہ بھی اور بیٹے پہ بھی۔ اسی لیے جو نیک باپ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بہت محبت پیار سے پالتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو آداب سکھاتے ہیں۔ اسی لیے بیٹی کے اندر چند صفات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی صفت اس کے اندر حیا اور پاک دامنی کا ہونا۔ شریعت نے کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، لہذا دین اسلام نے حیا کو بہت پسند کیا ہے۔ حیا سے مراد یہ کہ صفت ایسی ہونی چاہیے بچی کے اندر کہ وہ غیر محرم مرد کے ساتھ انٹر ایکٹ نہ کرے، اور اگر کرنا بھی پڑے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور اس کے اندر ایک شرم ہو۔ یہ حیا ایک انویزیبل لباس ہے، جیسے کسی کے جسم پر لباس ہو تو وہ دوسرے سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، یہ حیا بھی ایک انویزیبل لباس ہے، نظر نہیں آتا، مگر حیا کی وجہ سے عورت غیر مرد سے پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو حیا کی تعلیم دینی چاہیے۔ آج کل کفر کے معاشرے میں حیا کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے کہ شائنس از اے سکنس۔ کفر کے ماحول میں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم غیر مرد سے بات کرو تو آئی کنٹیکٹ کرو اس کے ساتھ، جو انتہائی بری بات ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر لڑکی کے اندر شرم و حیا تو ختم ہی ہو جاتی ہے، اور پھر کردار کی وہ سب خرابیاں جو آتی ہیں وہ اس لڑکی میں آ جاتی ہیں۔ مرد بگڑتا ہے تو تھوڑا بگاڑ ہوتا ہے، عورت بگڑتی ہے تو زیادہ بگاڑ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس بچی کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ اکیلی نہیں بگڑتی، وہ اپنے ساتھ پھر درجنوں مردوں کی زندگی بھی بگاڑتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام ذرا بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب گھر میں بیٹا نہ ہو تو کام بیٹیوں کو سنبھالنے ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لاتی تھیں اور کنویں پر ان کو پانی پلا کے واپس لے جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو دیکھا، بستی کے لوگوں کو، کہ انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کے کنویں کے اوپر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی تاکہ کوئی اور اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔
وہ دو بچیاں جب اپنی بکریوں کو لے کر آئیں تو ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چٹان کو ہٹا سکیں اور بکریوں کو پانی پلا سکیں، تو جو کچھ بچا کھچا پانی تھا انہوں نے اپنی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اس چٹان کو اکیلے ہٹا دیا اور ان بچیوں کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں گھر گئیں اور انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ بات سنائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لاؤ۔ قرآن پاک میں ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک جو بچی تھی وہ آئی اور بڑی باحیا بن کے وہ چل رہی تھی، یعنی اس کے چلنے سے بھی حیا ظاہر ہوتا تھا، ایسی وہ باحیا لڑکی تھی، بیٹی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حیا کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز اس بچی کو سمجھائیں کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے اور ان کو پاک دامنی کی زندگی کی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خاتون جنت بنی، ان کے اندر اتنی حیا تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ حضرت علی لانو کسی کام کے لیے اٹھ کر گھر آئے اور انہوں نے آ کر یہی کویسچن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو نہ خود کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھ سکے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضرت علی لانو نے واپس آ کر نبی علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر پوچھا علی آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فاطمہ سے یہ بات پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے، اس لیے کہ اگرچہ میت کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے مگر روشنی کی وجہ سے اس کی جسامت کا اندازہ ہوتا ہے، قد چھوٹا ہے، قد لمبا ہے، جسم موٹا ہے، جسم پتلا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ میں اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد میری جسامت کے بارے میں کچھ اندازہ کسی غیر مرد کو ہو، اس لیے رات کو میرا جنازہ نکالا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی تھیں اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی حیا دی تھی، ان کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ ان کا نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور اللہ فرماتے ہیں الطیبات للطیبین کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کیجئے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کفار نے، منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی۔ بی بی مریم پر بہتان لگا، اللہ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق حیات پر بہتان لگا تو اللہ نے کسی مخلوق سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے خود گواہی عطا فرمائی۔
بی بی مریم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ جوان العمر ہو گئیں تو گھر میں زندگی گزار رہی تھیں، چنانچہ انہوں نے غسل کرنا تھا تو گھر کے مشرقی جانب انہوں نے پانی کا انتظام کیا کہ غسل کر سکیں۔ اس وقت جب وہ پردے کے اندر تھیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ایک بھرپور مرد کی شکل میں۔ جب بی بی مریم نے اچانک ایک مرد کو دیکھا تو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ غیر محرم مرد کو دیکھتی تو مسکراہٹ سے استقبال کرتی۔ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی، پاک دامن تھی، چنانچہ وہ گھبرا گئی کہ ایسے وقت میں ایک غیر مرد کہاں آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بی بی مریم گھبرا گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں نیک بیٹا ملے۔ اب بی بی مریم مطمئن ہونے کی بجائے اور گھبرا گئی، یعنی گھبراہٹ بڑھ گئی کہ ایک تو مرد کو میں نے دیکھا اور دوسرا وہ مرد کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ بیٹے کا کوئی سبب موجود نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ تو کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد کردار ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بچے ہونے کے سبب دو ہوتے ہیں، یا تو نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ پھر زنا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسباب موجود نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے زنا کیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا قال کذالک، ہاں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ یہ کذالک کا لفظ جو ہے یہ بی بی مریم کی پاک دامنی کے اوپر ایک مہر ہے جو قرآن نے لگا دی۔ ہاں بی بی مریم، آپ جو کہہ رہی ہیں آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ یہ کذالک کا لفظ بی بی مریم کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو عطا فرمائے کہ جو ایسی پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو کہ اس پر اللہ کے فرشتے بھی پاک دامنی کی گواہی لگائے۔ دوسری صفت بچی کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا۔ چنانچہ چھوٹی بچی کی شروع سے ہی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق بھر دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات میں انہوں نے تہجد پڑھی، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا مانگنے لگی اور دعا مانگتے مانگتے روئیں اور کہا کہ اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ پھر تیسرا، اس بچی کو خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عبادت کے ذریعے سے جنت دینی ہے، عورتوں کو خدمت کے ذریعے سے جنت دینی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت اس طرح فوت ہو کہ فرائض پر عمل کرنے والی ہو اور اس کا خامند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیں گے، وہ سیدھی جنت جائے گی۔ تو بچیوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو جب 10 بجے کے قریب میں اٹھ کے اپنا کام شروع کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ حنانہ میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دادا ابو میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں۔ اب ایک چھوٹی سی بچی
جس کی عمر 4 سال ہے یا 5 سال ہے، اس کو بھی یہ سینس ہے کہ مجھے ہیلپ کرنی ہے، مجھے کام کرنے ہیں، لہذا میں 1-2 گھنٹے بیٹھ کے جو مطالعہ کرتا ہوں یا کوئی مضمون لکھتا ہوں تو اس دوران وہ مستقل میرے پاس رہتی ہے اور میرے چھوٹے موٹے کام وہ کرتی رہتی ہے۔ پھر بچیوں کو استقامت سکھانی چاہیے کہ حالات کی اونچ نیچ جیسی بھی ہو وہ نیکی کے اوپر جمی رہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، پھر ایک چیز بچیوں کو اور سکھانی چاہیے، اس کو کہتے ہیں زہد فی الدنیا، کہ ان کے دل میں دنیا کا زہد پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ بچی جب دنیا کی چمک دمک کو دیکھتی ہے تو پھر اسی میں گم ہو جاتی ہے۔ فطری طور پر اس کے دل میں سونے چاندی کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے۔ کسی بھی عورت کو کہے نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل گاڑیں گے تو پریشان ہو جائے گی، میرے جسم میں کیل ٹھونکیں گے؟ آپ کہیں ہاں ہاں سونے کا کیل ٹھونکیں گے، کہنے لگی پھر ٹھیک ہے۔ فطری طور پہ محبت ہی ایسی ہے اس کے اندر سونے اور چاندی کی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تو دل کے اندر آخرت کی محبت ہونی چاہیے اور دنیا کے معاملے میں دل کے اندر زہد ہونا چاہیے۔ بچی کی تعلیم کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بچی پڑھ لکھ کر سمجھدار بن کر زندگی گزار سکے۔ شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس پر بعض عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہمیں ناقص العقل کیوں کہا گیا۔ بھئی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ناقص العقل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا، برین نہیں ہوتا، بہت ان کے پاس ذہن ہوتا ہے، بہت عقل ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بھائی اور ایک بہن مل کے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کریں تو ہمارا تجربہ ہے کہ بہن پہلے مکمل کر لیتی ہے، بھائی بعد میں کرتا ہے، کیونکہ بھائی کے اندر کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ تو عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ جذبات کے اندر بہہ جاتی ہیں، ایموشنلی بلیک میل ہو جاتی ہیں۔ ان کے جو قوت فیصلہ ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہیں اور الٹے سیدھے فیصلے کر جاتی ہیں۔ چونکہ الٹے سیدھے فیصلے کر لیتی ہیں اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اور عورتیں خود اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ واقعی ہمارے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خوش ہوتی ہیں کسی سے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس ساری دنیا میں کوئی نہ ہو، بس ایک یہ انسان ہو جو زمین کے اوپر چل رہا ہو، اور اگر اسی سے تھوڑی دیر میں خفا ہوں گی تو کہیں گی نہیں بس یہ میرے سامنے زمین کے اندر دفن ہی ہو جائے، اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جذباتی فیصلے ہیں اس وجہ سے شریعت نے ان کو ناقص العقل کہا گیا، ورنہ بچیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، پڑھائی لکھائی میں اچھے گریڈ لیتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، انجینئر بنتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، ان کی ذہانت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، فرماتے ہیں ایک جگہ پر پھسلن تھی اور ایک چھوٹی سی بڑی لڑکی وہاں کھڑی تھی، تو میں جب گزرنے لگا تو میں نے اس لڑکی کو کہا کہ بچی ذرا دھیان سے گزرنا، پھسل نہ جاؤ۔ فرمانے لگے میں نے جب یہ کہا تو وہ بچی مجھے دیکھ کے مسکرائی اور کہنے لگی کہ حضرت میں پھسل گئی تو میں اکیلی گروں گی،
آپ خیال کرنا، اگر آپ پھسل گئے تو پھر امت کا کیا بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ بچی کی اس بات نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. پھر بچی کے اندر غم گساری کی صفت کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہو. ماں، بہن، بھائی، شوہر، سب کے غم کو اپنا غم سمجھے. سائنٹیفک ریسرچ جو ہے بیٹی کے عنوان پر، اس میں اچھی بیٹی کیسے بنے، اگر کوئی بچی چاہتی ہے کہ وہ اچھی بیٹی بنے تو ماہر نفسیات لوگ کہتے ہیں کہ میک اے لسٹ آف تھنگز یو آر ڈوئنگ ٹو پلیز یور پیرنٹس، کہ لڑکی کو چاہیے کہ ایک لسٹ بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ کر رہی ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہی. پھر کئی مرتبہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ یا ماں کے ساتھ کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ ایسے ایشوز کو جلدی ریزالو کر لیا جائے. اور بچی کو چاہیے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرے، گھر کے کام میں مدد کرے، ماں کی مدد کرے کھانے بنانے میں، گھر کی صفائی میں، کپڑوں کے دھونے میں، استری کرنے میں، یعنی جو گھر کے روٹین کے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے. اور بیٹی کو یہ بھی چاہیے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف سو دیٹ دے مے ناٹ وری، کہ بچی اپنا بھی خیال رکھے، صاف ستھری رہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو بالکل اگنور کر دینا، بالوں میں کنگھی نہیں کی، کپڑے نہیں بدلے، جسم سے بو آ رہی ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بھی بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے آپ کا خیال رکھے تاکہ اس کے ماں باپ خوش رہیں کہ ہاں بچی ایک بیلنس زندگی گزار رہی ہے. کنواری بچی کو اگر بننا سنورنا بھی ہو تو بہت لائٹ میک اپ اس کو کرنا چاہیے، اتنا لائٹ کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے. نیوٹرل میک اپ اس کو کہتے ہیں. تو یہ جوان بچیوں کے لیے یہ ٹھیک ہے. لسن وین یور پیرنٹس وانٹ ٹو سے سم تھنگ، جب ماں باپ کوئی بات کہیں تو بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنے. پھر بچیوں کے ذمہ جو کام لگے وہ محنت سے اس کو کریں. مثلا ماں باپ نے اسکول بھیجا تو وہ اچھے گریڈ لینے کی کوشش کریں. اگر کوئی گھر کے اندر ایشو ہو تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرے، اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈسکس نہ کرے. جوان بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، یہاں سے بگاڑ اور زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ایک بچی کی ذمہ داری ہوتی ہے آلویز ٹیل دی ٹروتھ، ماں باپ کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہیے اور ہمیشہ ماں باپ کے سامنے سچ بولنا چاہیے. جو بچی ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے یہ اس کے بگاڑ کا پہلا قدم ہوتا ہے. لہذا جو بھی ہو اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ سچ بات کر دینی چاہیے. آلویز ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ یور پیرنٹس، پیرنٹس پہ ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے. Prioritize your parents over other tasks.
ماں باپ کو باقی کاموں کے اوپر ترجیح دینی چاہیے. اگر بچی کسی وجہ سے اپسیٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت اپنے ماں باپ کو بتائے، اور جب اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کو بتا دے کہ اب میری طبیعت ٹھیک ہے. پھر جوان بچی کو چاہیے کہ جیسے ماں باپ بیٹی کے لیے گفٹ لاتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے گفٹ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے باپ، ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹ دے. اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو فون کرتی رہے، اس سے اس کے اپنے ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں. زندگی کے جتنے بڑے ایشو ہیں، بچی کو چاہیے کہ کبھی خود فیصلہ نہ کرے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈیسیژن مل کر کرے. پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ اپنے بچپن کی جوک، بچپن کی باتیں، بچپن کی میموریز وہ وقتاً فوقتاً بیان کرتی رہے. ماں باپ ایسی میموریز کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں. پھر جوان بیٹی کو چاہیے کہ شی شوڈ لرن ہاؤس کیپنگ فرام مدر. وہ اپنی ماں سے ہاؤس کیپنگ کو سیکھنے کی کوشش کرے. انسان کو کام خود بخود نہیں آتا، کوئی سکھاتا ہے پھر کام کرنا آتا ہے. اسی طرح جو بیسٹ ریسیپی ہے فوڈ کا، اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی امی سے سیکھے. اور بیٹی اپنی جتنی سہیلیاں ہیں ان کا انٹروڈکشن اپنی والدہ سے ضرور کروائے، تاکہ والدہ کو پتہ چلے کہ اس کی سہیلیاں کون کون ہیں اور کیسی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جوان لڑکے لڑکیاں اپنے دوستوں کا تعارف اپنے والدین سے کرواتے ہوئے حجاب محسوس کرتے ہیں. مشکل ان کو فیل ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نئی جنریشن ہیں اور یہ ہمارے ماں باپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم ان کا تعارف کیا کروائیں. چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے. ایک دن ان کے والد گاؤں سے ان کو ملنے اسکول آ گئے. اب ٹیچر صاحب نے دور سے دیکھ لیا کہ میرے والد صاحب آئے ہیں، مگر انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا، اور شہر کے ماحول میں تہبند باندھنا ذرا عجیب سا لگتا تھا. تو وہ ٹیچر صاحب کو برا فیل ہوا، اس حالت میں میرے والد صاحب آئیں گے تو کلاس کے لڑکے کیا کہیں گے کہ استاد صاحب کتنے برے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. چنانچہ جب ان کے والد صاحب آئے کلاس میں تو ٹیچر نے لڑکوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ میرے والد کے دوست آئے ہیں اور میں ان سے ملنے لگا ہوں. اللہ کی شان کہ ان کی یہ بات ان کے والد نے سن لی کہ اس نے میرا تعارف کروایا ہے کہ یہ میرے والد کے دوست ملنے کے لیے آئے ہیں. تو والد صاحب بھی جرأت والے تھے. انہوں نے کلاس کے بچوں کو کہا کہ بچوں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں ان کے والد کا دوست نہیں ہوں، میں ان کی والدہ کا دوست ہوں. کبھی کبھی بڑی عمر کی بچی اور ماں اس کے درمیان کا ریلیشن شپ بہت خراب ہو جاتا ہے. تو 13 پوائنٹس آن امپروونگ مدر ڈاٹر ریلیشن شپ، یہ بھی اہم نکات ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں ان کو ذرا پڑھ دوں گا اور آپ خود ہی اس کی تفصیل کو سمجھتے جائیے گا. کہ جب بھی ماں بیٹی کا رشتہ ذرا خراب ہو، ایکویشن اچھی نہ ہو، تو میک دی فرسٹ موو یور سیلف.
بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے ایکویشن ٹھیک کرے، وہ ماں کو منائے. یعنی ماں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بیٹی کو منائے، بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی والدہ کو خوش کرے. پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ ہر ٹو چینج، یہ ذہن میں مت رکھیں کہ والدہ چینج ہوگی، اس کا جو بیہیویئر برتاؤ ہے وہ تو ہے، ہاں چینج یور سیلف، بیٹی کو چینج ہونا پڑے گا. پھر تیسرا پوائنٹ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام مدر. چوتھا نیور بریک کمیونیکیشن ود مدر. کوئی بھی صورتحال ہو، بیٹی کو اپنی ماں سے بولنا بند کرنا یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ورس سچویشن میں بھی بیٹی کی ماں سے بات چیت رہنی چاہیے. پھر بی این ایکٹیو لسنر، بیٹی کو چاہیے کہ ماں باپ کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں. ریپیئر ڈیمیج کوئکلی، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس کو بہت جلدی ٹھیک کر لینا چاہیے. پھر بیٹی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ ماں جو ہے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. پٹ یور سیلف ان ہر شوز، تو بات سمجھ آئے گی کہ والدہ یہ بات کیوں کر رہی ہے. پھر بیٹی کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے لرن ٹو فارگیو، کہ اگر کسی نے نظر انداز کر دیا یا کوئی ایسی بات کر دی جس سے آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو لرن ٹو فارگیو، معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے. اور ایک خاص بات کہ ماں بیٹی کا ریلیشن شپ جب خراب ہوتا ہے نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بات چیت کے دوران یہ بچیاں ہمیشہ پرانی باتیں نکال کے لاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں گڑے مردے اکھاڑنا، یعنی جو مردے زمین میں دفن ہو چکے ان کو اکھاڑنا. میاں بیوی کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے. جب میاں بیوی میں کوئی آرگومنٹ ہو تو جس دن شادی ہوتی ہے اس دن سے عورت بات کو شروع کرتی ہے. جب رخصتی ہوئی تھی اس وقت تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، تمہاری بہن نے یہ کیا تھا، اور اس وقت ایسے ہوا تھا. بھئی جو ہوا تھا ہو گیا، مٹی ڈالو، اب تو اس وقت کی بات کرو نا. تو عورت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرانی باتوں کو ضرور درمیان میں لے کے آتی ہے. پھر ایک خاص نقطہ کہ ڈونٹ برنگ ان تھرڈ پارٹی ٹو ریزالو یور پرابلمس. بیٹی کو چاہیے کہ کسی تیسری پارٹی کو درمیان میں مت لائے، اپنا رشتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ خود ٹھیک رکھے. اس میں کسی تیسری پارٹی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کی سب سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں. بیٹے اپنے ماں باپ سے شاید اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہیں. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر میں روٹیاں بنائیں. جب کھانے لگیں تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ آپ تو کھانا کھا رہی ہو، پتہ نہیں آپ کے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا یا نہیں ملا. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا. پوچھا فاطمہ کیسے آئیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر میں کھانا بنایا تھا، 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت اجلا انہوں نے کھائی، ایک حسن نے اور ایک حسین نے، اور ایک میرے حصے میں آئی. جب میں کھانا کھانے لگی تو مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو آدھی روٹی میں نے کھائی اور بقیہ آدھی روٹی میں نے بچائی اور میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں، آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹی نبی علیہ السلام کو پیش کی
نبی علیہ السلام نے ایک ٹکڑا توڑا، اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں کوئی نوالا نہیں گیا۔ تو یہ بیٹی تھی جس کے دل نے اس بات کو محسوس کیا اور اس نے اپنے باپ کے غم کو پہچان لیا۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی کی تقریب کسی دوسرے شہر میں تھی، چنانچہ جب وہ اپنے گھر آیا تو اس کو سفر میں پوری رات ہی گزر گئی۔ اب جب یہ اپنے گھر پہنچے تو عام طور پر نوجوان تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ شادی کی پہلی رات تو میاں بیوی سے محبت پیار کی رات ہوتی ہے۔ تو نوجوان نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھیں رات تو ساری گزر گئی اور صبح 8 بجیں گے تو لوگ آ جائیں گے ہمارے گھر میں، لیکن آج ہم 8 بجے کی بجائے 10 بجے صبح کو اٹھیں گے، اور اگر کوئی ملنے والا آیا بھی صحیح تو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ کیونکہ خاوند نے یہ کہا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ اب روٹین کے حساب سے جب صبح 8 بجے تو لڑکے کا والد دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیمرہ لگا ہوا تھا اور کمرے میں سکرین پہ وہ میاں بیوی دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کا باپ باہر کھڑا بیل بجا رہا ہے۔ بیٹے نے والد کی شکل دیکھی تو اس نے بیوی کو کہا تم فکر نہ کرو، میرے پاس لیٹی رہو، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، 10 بجے ہم دروازہ کھولیں گے۔ چنانچہ والد نے چند مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ اور ٹائم گزرا تو تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا باپ دروازے پر آ گیا۔ جب اس نے بیل بجائی تو لڑکی نے سکرین کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ میرا والد میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب وہ دروازہ تو نہیں کھول سکتی تھی چونکہ خاوند نے منع کر دیا تھا، مگر اسے یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ میرا والد ہو، میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور میں دروازہ نہ کھولوں۔ چنانچہ وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جب خاوند نے دیکھا کہ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میں تصور نہیں کر سکتی کہ میرے والد میرے دروازے پہ آئے اور میں ان کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ تو خاوند نے جب دیکھا کہ میری بیوی غمزدہ ہے تو اس نے کہا کہ اچھا جاؤ دروازہ کھول دو۔ تو بیٹی نے والد کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اللہ کی شان کہ اس میاں بیوی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ہر دفعہ جب بیٹا ہوتا تو یہ خاوند 100 بندوں کے لیے دعوت کا انتظام کرتا اور بڑا خوشی کے ساتھ ان کا عقیقہ کرتا۔ چوتھے نمبر پر ان کے ہاں بیٹی ہوئی۔ جب بیٹی کا عقیقہ ہونا تھا تو اس باپ نے 100 بندوں کی بجائے 200 بندوں کو دعوت میں بلایا اور بہت زیادہ خرچ کیا اور مینیو بہت اچھا تیار کیا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کے اور اس کے خرچے کو دیکھ کے بیوی نے اس سے کہا کہ تمہارے 3 بیٹے ہوئے، ہر مرتبہ تم نے 100 بندوں کو بلا کے دعوت کی، لیکن تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو آپ نے 200 بندوں کو بلایا ہے اور مینیو بھی بہت اچھا رکھا اور خرچ بھی بڑے کھلے دل سے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے؟ تو خاوند نے جواب دیا کہ ہاں مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہے۔ She is the one who will open the door for me. بیٹے دروازہ نہیں کھولیں گے مگر بیٹی بڑھاپے میں میرے لیے دروازہ ضرور کھولے گی۔ اللہ تعالی
ہماری بیٹیوں کو نیکی پر استقامت عطا فرمائے اور انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔